پیارے مرشد کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ میت کو غسل دیتے وقت کیا کیا احتیاطیں کرنے چاہیے؟ بعض اوقات بہت زیادہ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں غسل کے ٹائم پہ، تو یہ ارشاد فرمائیں کہ کتنے لوگوں کو وہاں پہ آنا چاہیے اور کن کن لوگوں کو آنا چاہیے، پردے کی کیا احتیاطیں ہونی چاہیے؟ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی مبلغ جیسے دعوت اسلامی کی مبلغین غسل وغیرہ دیتے ہیں تو کوئی مبلغ باقاعدہ صحیح سنت کے مطابق غسل دے رہا ہو، تو ایسے میں بعض اوقات کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مشورہ دیتے رہتے ہیں یا درمیان میں بول پڑتے ہیں اور ان کا مشورہ غلط ہوتا ہے یا ان کی بات غلط ہوتی ہے، تو اس موقع پر کیا انداز اختیار کرنا چاہیے یا کس انداز سے ان کو خاموش کرنا چاہیے تاکہ ان کی دل آزاری بھی نہ ہو اور معاملہ بھی حل ہو جائے؟ اس میں یہی ہے کہ پیار محبت سے 10 سال جو ہے نا وہ عوام سے ریکویسٹ کرے کہ آپ لوگ ادھر تشریف رکھیں تاکہ ہم توجہ سے غسل دے سکیں، ورنہ واقعی ہے انٹرفیئر تو کریں گے، ادھر رہ گیا ادھر پانی ڈالو، وہ گرم پانی زیادہ ہو گیا تو وہ کچھ نہ کچھ بولیں گے، بعضوں کی عادت ہوتی ہے۔ تدفین میں بھی مچھی مار کے ڈگا دیتے ہیں، شور مچ رہا ہوتا ہے دفن کرتے وقت، معاذ اللہ۔ حالانکہ اگر یہاں بھی خاموش نہیں رہیں گے تو پھر ظاہر قبر کے اندر ہی جا کر خاموش ہوں گے کیا؟ یہاں تو خاموشی سے عبرت حاصل کرے، تدفین کو چپ چاپ دیکھ کے۔ ہاں جو اہل علم ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ خلاف شرع ہو رہا ہے تو وہ سمجھائے نرمی سے، اور جو اہل علم ہوگا، علماء چیختے نہیں اس طرح پاگلوں کی طرح، عوام کڑ 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 کر رہی ہوتی ہے۔ عوام میں اور علماء میں فرق ہے، پر یہی پھر علماء کو بھی کڑ کڑ کر رہی ہوتی ہے، بیچاروں کے نصیب پھوٹ جاتے ہیں بعض لوگوں کے۔ یہ قبرستان میں بالکل شور نہ ہو، اس طرح غسل کے معاملے میں شور نہ ہو، کہ یہ تو بڑی عبرت کی جگہ ہے۔ بندہ اپنی موت کو یاد کرے کہ آج اس کو غسل دیا جا رہا ہے، یہ نہ ہل سکتا ہے، نہ جل سکتا ہے، نہ کروٹ لے سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر رہا۔ تو اس طرح میرا بھی وقت آنے والا ہے کہ غسال کے رحم و کرم پر ہوتا ہے، وہ جس طرح کرے بس، بے بسی ہے اس کی، کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اپنی موت کو یاد کرے۔ تو جو اہل علم ہوں، امین ہوں، اور غسال کو امین ہونا ضروری ہے، یعنی کہ اگر کوئی اس نے بری بات دیکھی میت میں تو اس کو چھپا دے۔ یہ معجم کبیر للطبرانی کے حوالے سے حدیث پاک میں جس نے کسی میت کو غسل دیا اور اس کے عیب کو چھپایا، خدا رحمان عز و جل ایسے شخص کے 40 کبیرہ گناہ بخش دیتا ہے۔ ظاہر کب کرنا ہوتا ہے؟ جب کوئی ہے بد مذہب، عقیدہ اس کا خراب ہے جیسے، اور اس میں کوئی ایسی چیز آئی، بدبو کے بھپکے نکلے یا اس کی شکل بگڑ گئی، وہ ایسی چیز دیکھی، تو اب یہ لوگوں کو عبرت کی نیت سے کہ دیکھو اس کا مذہب غلط تھا، اس کے ساتھ یہ ہوا، یہ صحیح ہے۔ باقی خامہ خواہ مطلب کہ تھوڑا منہ اب لیٹ ہو جاتا ہے تو چہرے پہ تھوڑا تغیر تبدیلی آ جاتی ہے، زیادہ لیٹ ہو جاتا ہے نا غسل میں یا وہ تدفین میں، تو کچھ آتا ہے تبدیلی۔ تو اس چیزوں کو بیان کرنا، یہ یعنی میت کا عیب بیان کرنا، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ اس کا پردہ، جس طرح زندوں کا ہم پردہ رکھتے ہیں، اس کا بھی پردہ رکھے، وہ امین ہو، امانت دار ہو، دوسروں کو بولتا نہ پھرے کہ میں نے یوں دیکھا یہ تھا وہ تھا، یعنی جو بھی مائنس ہو وہ نہ دیکھے، پلس بالکل بیان کرے، لوگوں کا ایمان تازہ ہو۔ سبحان اللہ، یہ نیک آدمی تھا، عاشق رسول تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی نا، بالفرض دیکھی مسکراہٹ، تو وہ اس کا ضرور بیان کرے۔ مرحوم عبد الغفار رحمت اللہ علیہ دعوت اسلامی کے شروع کے مبلغ تھے، ان کا جب انتقال ہو گیا، جوانی میں بیچارے چلے گئے، شادی ہو گئی تھی لیکن ابھی اولاد نہیں تھی ان کی، تو ان کو غسل میں تو میں بھی شامل تھا، میں ڈائریکشن دے رہا تھا غالباً، اور دوسرے چند اسلامی بھائی مل کے غسل دے رہے تھے، اور اس وقت میری طرف ان کا چہرہ نہیں تھا۔ اسلامی بھائیوں نے مجھے بتا کہ یہ تو اس طرح مسکرا رہے تھے جیسے زندگی میں مسکراتے ہیں، یہ اصل کنورٹ ہو کر آئے تھے، آواز بہت اچھی تھی، یہ پہلے گانے باجے اور اس لائن میں تھے، گلوکاری میں، یہ پھر یہ کنورٹ ہوئے، تائب ہوئے، توبہ کی، اور پھر نعتیں بولتے تھے، نعتیں پڑھتے تھے، تڑپاتے تھے، آواز اچھی تھی الحمدللہ۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ بس کیا ادا پسند آ گئی کہ یہ غسل میں مسکرائے تھے۔ اس طرح بھائیوں نے جو موجود، میں بھی موجود تھا، میں دیکھ نہیں پایا، کروٹ پہ تھے،
اب اتنے سارے سائے ہوئے، چند سائے ہوئے جن کا ہم نے دیکھا، ماننا تو پڑے گا نا، ہر چیز کو خود دیکھے تو ہی مانیں گے۔ اللہ پاک رحمت نازل فرمائے۔ اس طرح اوروں کے بھی واقعات ہوتے ہیں بعضوں کے کہ وہ انتقال کے بعد مسکراتے ہیں، یہ صرف اہل حق ہوتے ہیں، عاشقان رسول ہوتے ہیں، یہ ان کے واقعات ہوتے ہیں۔ پکے سنی ملیں گے آپ کو اس کام میں، مسکرانے میں انشاءاللہ۔ اللہ کرے ہمارے ساتھ بھی اچھا ہی معاملہ ہو، اللہ کرے۔ کلمہ پڑھنے والے ملیں گے، وہ میں تو تعزیتی پیغامات بناتا رہتا ہوں نا، آج بھی ایک تعزیتی پیغام ایک مدنی اسلامی بھائی کا بنایا میں نے، ڈیٹیل پوری لسٹ ہوتی ہے، وہ اجتماعی بنتا ہے، پھر مدنی چینل کی اس پہ مجلس پہ جاتا ہے، پھر اس میں یہ اس کے کلپ بناتے ہیں، پہلے مجلس یا اسلامی بھائی تیار کرتے ہیں، مجھے بھیجتے ہیں، یہ سب ایک پروسیجر ہے ہمارا۔ اس میں ایک اسلامی بھائی کا تھا کہ انتقال کے بعد اس نے کلمہ پڑھا، مدنی تھے، ہمارے نام بھول گیا میں، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، جامعۃ المدینہ کے پڑھے ہوئے تھے مدنی۔ اس طرح آئے دن یہ جو میری لسٹیں میرے پاس آتی ہے نا، اکا دکا ہوتے ہیں اس میں کہ انتقال کے وقت کلمہ پڑھا، کسی کا لکھا ہوتا ہے انتقال کے وقت درود شریف پڑھا، یہ ہم کو پیغام دیتے ہیں تو وہی ہم لوگ اس طرح اس میں پھر کلپ میں بول بھی دیتا ہوں، حدیث پاک بھی موقع کی بیان کر دیتا ہوں کہ جو سنے ان کو بھی عبرت بھی ہو، خاندان والوں کو ڈھارس بھی ہو کہ واہ میرا بیٹا ایسا، میرا باپ ایسا، ہے نا، خوشی ہوتی ہے نا کہ واہ میرے والد نے کلمہ پڑھا آخری وقت، کہ جو کلمہ پڑھے آخری وقت تو اس کے تو کیا شان ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب کرے کلمہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔